ایم اے اردو انٹرنس کی تیاری کرتے ہیں۔ آج سے ہم آپ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں ایم اے اردو کی انٹرنس کی جو تیاری ہوتی ہے، چاہے آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فارم داخل کریں یا جامعہ ملیہ میں داخل کرنے جا رہے ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی میں تیاری کرنے کے لیے آپ فارم بھرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں آپ کو اسی لحاظ سے اور اسی طریقے سے پڑھاؤں گا کہ آپ کو ہر یونیورسٹی کے مطابق جو سلیبس ہے وہ پورا آپ کا ہو جائے گا۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کو پڑھانا۔ تو سب سے پہلے 70 نمبر کے معروضی سوالات آئیں گے، اور جو ایک نمبر کا ایک سوال ہوگا اور 70 نمبر کے ہوں گے، اور اس میں 70 سوالات ہوں گے اور 10 سوالات ہوں گے سبجیکٹ وائز کے۔ تو وہ آپ کو لکھنے ہوں گے، سوال دیا جائے گا اس کا جواب بھی آپ کو لکھنا ہوگا، اور یہ 10 سوال جو ہوں گے وہ آپ کے 30 نمبر کے ہوں گے، یعنی کہ 3 نمبر کا ایک سوال ہوگا۔ تو یہ آپ کو جو شارٹ نوٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اردو ناول نگاری پر۔ ناول پر ہم آپ کو آج سمجھائیں گے، اور جتنے بھی میں سوالات آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں اور ان کو اچھی طریقے سے آپ لکھ دیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ناول کس زبان کا لفظ ہے۔ تو ناول جو ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور ناول لفظ کے معنی کیا ہیں؟ ناول لفظ کے معنی ہے عجیب و غریب کے معنی ہیں، اور اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز کب ہوا، یعنی کس نے کیا؟ اور یہ کیا ہے مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ناول نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا ہے میرات العروس۔ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اردو کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے، تو میرات العروس ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ناظرین، میں ہوں ایم خورشید خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اسمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ یہ بھی اکثر سوال آ جاتا ہے، اسمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو زدی ہے۔ زدی انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا ہے، اور 1941 میں اسمت نے اس ناول کو لکھنا شروع کیا تھا، اور 1942 میں یہ پورا کر لیا تھا، اور یہ شائع بھی ہو گیا تھا 1942 میں۔ اور یہ ناول، اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب وہ لکھنے بیٹھی تھی تو انہوں نے اپنی 5 سہیلیوں کو ملا کر اس کہانی کو لکھا تھا، اور جب یہ ناول تیار ہو کے فروخت ہوا 100 روپے میں، تو 5 نے 20-20 روپے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار معابد، جو 1903 میں منظر عام پر آیا۔ اسی طرح حیات اللہ انصاری کا پہلا ناول کون سا ہے پوچھ لیتے ہیں، تو وہ ہے لہو کے پھول، یا لہو کے پھول کا ناول کا مصنف کون ہے؟ تو حیات اللہ انصاری ہیں۔ حیات اللہ انصاری لکھنؤ میں پیدا ہوئے، فرنگی محل میں، اور لکھنؤ میں ہی آپ کا انتقال ہوا تھا، اور قومی آواز جو لکھنؤ سے نکلتا تھا اس کے بانی تھے جواہر لال نہرو نے حیات اللہ انصاری کو بنایا تھا۔ لہو کے پھول 1969 میں منظر عام پر آیا، اور سب سے زیادہ ضخیم ناول ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ 5 جلدوں پر ہے۔ اور کرشن چندر نے سب سے پہلا ناول کون سا لکھا تھا؟ تو شکست لکھا تھا، یا شکست کس کا پہلا ناول ہے؟ تو وہ کرشن چندر کا ہے۔ شکست 1943 میں لکھا تھا، اور یہ ثاقب اکتوبر سے 1942 میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ مرزا ہادی رسوا کا پہلا ناول کون سا ہے؟ مرزا ہادی رسوا یعنی کہ امراؤ جان ادا ناول کے شاہکار، جو ناول لکھا تھا اس کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں۔ ان کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو وہ ہے افشائے راز ہے۔ یہ 1896 میں مرزا ہادی رسوا نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا افشائے راز کے نام سے۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانی، جنہوں نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے سب سے پہلا ناول لکھا لندن کی ایک رات، جو 1938 میں کتابی شکل میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ سب کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے اخذ کیے ہیں۔ اسی طرح میرے بھی صنم خان نے جو لکھا ہے وہ علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ میرے بھی صنم خان ہے، تیرے بھی صنم خان ہے، دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم فانی، اس نام سے اخذ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے 7 ناول لکھے ہیں۔ آخری ناول ہے چاندنی بیگم، جو 1990 میں منظر عام پر آیا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی، اگر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی نے کتنے ناول لکھے، تو آپ کا جواب صرف یہی ہوگا کہ ایک ہی ناول لکھا ہے راجندر سنگھ بیدی نے، اور وہ ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا بہت ہی مشہور ناول ہے۔
اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے علاقوں میں اور خاص کر سکھ معاشرے میں عورت کے اوپر مرد جب چادر ڈال دیتا ہے تو وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ یہ اس کا موضوع ہے اور بہت ہی عمدہ انہوں نے لکھا ہے، واحد ناول ہے۔ اسی طریقے سے منٹو نے بھی پہلا ناول لکھا ہے اور ایک ہی ناول لکھا ہے، دونوں کا کہا جاتا ہے کہ اکلوتا ناول، منٹو کا اکلوتا ناول یا بیدی کا اکلوتا ناول کون سا ہے؟ تو بیدی کا آپ بتائیں گے ایک چادر میلی سی، اور منٹو کا ہے بغیر عنوان کے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہمارے امتحان کی اچھی طرح سے تیاری بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح پنڈت رتن ناتھ سرشار آ جاتے ہیں، تو مشہور ناول نگار پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ہیں، ان کا ناول جو ہے فسانہ آزاد ہے، جو 1880 میں شائع ہوا تھا اور اودھ اخبار میں قسط وار چھپا تھا۔ اگر سوال آ جاتا پریم چند نے کل کتنے ناول لکھے تو 13 ناول لکھے، ٹھیک ہے۔ آخری ناول ان کا ہے گودان، اور جو انکمپلیٹ رہ گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، وہ 14واں ناول تھا منگل سوتر۔ یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ وہ کون سا پریم چند کا ادھورا ناول رہ گیا جو چھپ نہیں پایا، تو وہ ہے منگل سوتر۔ ناول گودان 1932 میں لکھنا شروع ہوا، 1935 میں مکمل ہوا اور 1936 میں منظر عام پر آیا ناول گودان۔ پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو 56 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور 16 جون 1936 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور 8 اکتوبر 1936 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس بیچ میں منگل سوتر ادھورا رہ گیا تھا۔ ایک سوال آتا ہے کہ پریم چند کا جو مشہور اور شاہکار ناول ہے گودان، اس میں کتنے ابواب ہیں، کتنے ابواب پر مجھے مشتمل ہے؟ تو 36 ابواب ہیں، یاد رکھیے گا 36 ابواب ہیں گودان میں، اور 596 صفحات پر مشتمل ہے گودان ناول۔ اب آئیے ناظرین، میں آپ کو بلیک بورڈ پر بتاتا ہوں اور کچھ سوالات آپ سے کو دیتا ہوں، اس کے جواب آپ کو دینے ہیں، اگر آپ کو جواب نہیں معلوم ہے تو میں اس کے جواب بتاؤں گا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں، اور جب تک آپ نے اگر ہمارا ویڈیو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کر لیے گا چینل کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ناظرین، یہ ایک کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، روح ادب۔ یہ روح ادب جو ہے یہ سبجیکٹ کے لیے آپ کے لیے بہت عمدہ ہے، اور یہ تحریری، یعنی کہ اس کو ہم تحریری کہتے ہیں سبجیکٹ۔ تو اس میں سے جو 10 سوال آئیں گے اور شارٹ نوٹس آئیں گے وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب روح ادب آپ خرید لیجئے گا، اور بہت عمدہ کتاب ہے، آپ کو اپنے شہر میں نہیں ملے گی، صرف علی گڑھ میں ملے گی، اور یہ 300 روپے میں کتاب ملے گی۔ آپ میرے واٹس ایپ پہ آپ اپنا میسیج بھیج دیں 8477965321 پر، اور اپنا ایڈریس بھیجیں، یہ کتاب آپ کو بھیج دی جائے گی اور بہت ہی کام آئے گی، اور یہ آگے ایم اے میں بھی کام آئے گی۔ دوستو دیکھیے، یہ آپ کو سوالات دکھ رہے ہیں، اور میں نے اس میں 10 سوالات لکھے ہیں بورڈ پر، اور 10 سوال کے جواب آپ سے میں پوچھوں گا، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو میں پھر آپ کو اس کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال ہے، پریم چند کا کون سا ناول لکھنے سے ادھورا رہ گیا؟ آپ بتائیے پریم چند کا کون سا ناول ہے، ذرا سا دماغ پہ زور لگائیے، اور میں آپشن بتا رہا ہوں، غبن ہے، منگل سوتر ہے، یا میدان عمل۔ ان تین میں سے ایک ہے، تو وہ کون سا ناول ہو سکتا ہے جو ادھورا رہ گیا تھا؟ ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا 8 اکتوبر کو 1936 میں۔ تو غبن لکھا، یا منگل سوتر لکھا، یا میدان عمل؟ تو دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اس کا نام ہے منگل سوتر۔ منگل سوتر یہ ناول تھا آخری جو چھپا نہیں اور ادھورا رہ گیا تھا ان کی زندگی میں۔ دوسرا سوال ہے، فسانہ آزاد کس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے؟ فسانہ آزاد یہ ناول ہے، اور اس کے مصنف ہیں رتن ناتھ سرشار۔ یاد رکھیے گا، رتن ناتھ سرشار کا یہ ناول ہے، اور 4000 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ تو فسانہ آزاد کس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے؟ تکنیک کے اعتبار سے، اودھ کی تہذیب پیش کی وجہ سے، کس اعتبار سے ہے؟ میں نے آپ کو 2 ہی جواب بتائے ہیں اس میں سے، کہ تکنیک کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، یا اودھ کی تہذیب پیش کرنے کی وجہ سے ہے۔
تو یہ ہے اودھ کی تہذیب، ٹھیک ہے، اودھ جو ہے یہ لکھنؤ ہے، ٹھیک ہے، اودھ کی تہذیب، اودھ کی تہذیب۔ تیسرا سوال ہے شرر کے زیادہ تر ناول کس اخبار میں شائع ہوئے؟ کہ دل گداز، اودھ اخبار، اودھ پنچ، یہ 3 اخبار ہیں، ان میں سے کون سے اخبار میں شائع ہوتے تھے؟ تو آپ کو یاد ہوگا دل گداز، دل گداز اخبار، دل گداز، اس کے ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم چرر تھے، اس لیے اسی اخبار میں یہ قسط وار شائع ہوتا تھا۔ جتنے بھی ان کے ناول تھے، شرر کے زیادہ تر ناول دل گداز اخبار میں قسط وار شائع ہوتے تھے، اس کے بعد کتابی شکل میں بازار میں آتے تھے۔ اب آتے ہیں، یہ چوتھا سوال ہے، نعیم کس ناول کا ہیرو ہے؟ نعیم جو ہے کس ناول کا ہیرو ہے، یا نعیم جو ہے کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ دونوں طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، یا آگ کا دریا کا یا لندن کی ایک رات ناول کا ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے، لندن کی ایک رات لکھا ہوا ہے سجاد ظہیر کا۔ تو اس میں سے نعیم کس ناول کا ہیرو ہے، آگ کا دریا کا یا لندن کی ایک رات کا؟ دیکھیے صحیح جواب ہے لندن کی ایک رات، لندن کی ایک رات۔ یہ سجاد ظہیر اس کے مصنف ہیں، لندن کی ایک رات کے، اور سجاد ظہیر نے ایک ہی ناول لکھا ہے، لندن کی ایک رات۔ اگلا سوال ہے، منٹو کا ناول بلا عنوان کا ہیرو کون ہے؟ یعنی کہ اگر یہ بھی سوال آیا کہ منٹو نے کتنے ناول لکھے، تو ایک ہی لکھا۔ منٹو کا اکلوتا ناول کون سا ہے؟ بلا عنوان۔ راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول کون سا ہے؟ ایک چادر میلی سی۔ یہی تینوں ناولوں کے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیے گا۔ منٹو کا ناول بلا عنوان کا ہیرو کون ہے؟ سعید ہے، احمد ہے، یا گوتم نیلمبر ہے؟ یہ اس کے جواب ہیں 3، اس میں سے ایک کون سا صحیح ہے؟ یہ اکلوتا ناول ہے منٹو کا بلا عنوان۔ تو صحیح جواب ہے اس کا سعید، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا سعید۔ سعید جو ہے منٹو کا ناول بلا عنوان کا مرکزی کردار ہے۔ چھٹا سوال ہے، رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ اودھ پنچ میں ہوا، اودھ اخبار میں ہوا، یا ملاپ میں ہوا؟ میں 3 آپ کو جواب بتا رہا ہوں، اودھ پنچ میں، اودھ اخبار، یا ملاپ۔ یہ تینوں اخبار اردو کے تھے اور اعلیٰ پائے کے اخبار تھے، تو کس میں یہ ان کا قسط وار شائع ہوتا تھا فسانہ آزاد؟ تو صحیح جواب ہے اودھ اخبار، اودھ اخبار، اودھ اخبار۔ اس کے یہ ایڈیٹر بھی تھے رتن ناتھ سرشار اودھ اخبار کے، اس لیے اودھ اخبار میں ان کا فسانہ آزاد شائع ہوا۔ 19ویں صدی کا آخری ناول کون سا ہے؟ 19ویں صدی کا آخری ناول کون سا ہے؟ تھوڑا سا دماغ پر آپ زور لگائیے گا۔ 19ویں صدی کا، چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فسانہ آزاد ہے، امراؤ جان ادا ہے، یا زوال بغداد ہے۔ ان 3 ناولوں میں سے کون سا ہے 19ویں صدی کا آخری ناول؟ تو وہ ہے امراؤ جان ادا، ٹھیک ہے، امراؤ جان ادا، امراؤ جان ادا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ امراؤ جان ادا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ہے، ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ تو امراؤ جان ادا جو ہے یہ 19ویں صدی کا آخری ناول ہے۔ 8واں سوال ہے، اردو کا سب سے ضخیم ترین ناول کون سا ہے؟ اردو کا سب سے ضخیم ترین ناول جو ہے ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ ہے لہو کے پھول، ٹھیک ہے، لہو کے پھول، لہو کے پھول، لہو کے پھول جو بہت ضخیم ہے ناول۔ اور 9واں سوال ہے، سید محمد اشرف کے ناول نمبردار کا نیلا کا موضوع کیا ہے؟ نمبردار کا نیلا کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم اور فساد، یا دور حاضر کے مسائل؟ یہ 2 آپشن ہیں، اس میں سے ایک آپ دیکھیے کون سا ہے، سوچئے کہ تقسیم اور فساد اس کا موضوع ہے، یا دور حاضر کے مسائل؟ تو تقسیم اور فساد
یاد رکھیے گا، تقسیم اور فساد، یہ اس کا موضوع ہے۔ سید محمد اشرف کا ناول جو ہے نمبردار کا نیلا۔ اب شمن کس ناول کا مشہور نفسیاتی کردار ہے؟ شمن کس ناول کا مشہور نفسیاتی کردار ہے؟ ٹیڑھی لکیر، ضدی یا نرملا؟ ان تین ناول کے میں نے نام آپ کو بتائے ہیں، ٹیڑھی لکیر، ضدی، نرملا، اور اس میں سے ایک صحیح ہے۔ تو میری سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا شمن کس ناول کا کردار ہے۔ آپ بہت پڑھا ہوگا ٹیڑھی لکیر، ٹھیک ہے، ٹیڑھی لکیر، ٹیڑھی لکیر، یہ ناول بہت مشہور ہے۔ اس کا یہ کردار ہے شمن، اس کو قدم پہ قدم پریشانیاں آتی ہیں، کئی لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں، آخر میں وہ روفی ٹیلر سے شادی کرتی ہے اور اس کے دماغ میں ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ پہلی کلاس تھی اردو ناول نگاری پر، جو ایم اے اردو انٹرنس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور اگلے موضوع پر جو آپ کے ایم اے سے متعلق ہے اور اس پر ہم ایک ویڈیو اور لے کر آئیں گے، اور آپ دلچسپی سے دیکھیں گے، کمنٹ لکھیں گے، اچھے اچھے کمنٹ لکھیں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا، اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی تیاری کر کے لے کر آؤں گا، اور یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کام آئے گی۔ اور ایک بار میں کتاب آپ کو پھر دکھا دوں، روح ادب کو دیکھیے، یہ روح ادب ہے، اس کتاب کو آپ ضرور خرید لیجیے گا، اور یہ صرف 300 روپے کی آپ کو گھر پہنچتے ہوئے ملے گی، اور آپ کو اپنا پورا ایڈریس لکھنا ہے، اور بائی پوسٹ یہ کتاب جائے گی۔ اور دیکھیے یہ انگلش میں یہاں لکھا ہوا ہے روح ادب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ بی اے میں چلتی ہے، اور کچھ لوگ ایم اے میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایم اے کا سلیبس جو ہوتا ہے انٹرنس کے لیے، اس میں بی اے اردو کی کتاب کام میں آتی ہے، اور بی اے میں جو چلتی ہے وہی، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چلتی ہے، اور دوسری دیگر یونیورسٹیوں میں یہ کتاب امدادی کتاب کے حساب سے چلتی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے لیے آگے بھی کام آئے گی، اور اس کتاب کو میری رائے یہ ہے کہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اچھے رہیے، اللہ حافظ۔